السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جن ایمانیات، جن اعتقادات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ جو گزر چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں تفصیل کرنے، جس میں بحث و مباحثہ کرنے سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بنیادی طور پر کتنی باتیں ہمیں تقدیر کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے، جن کا اعتقاد رکھنا، جن پر بھروسہ کرنا، فیت رکھنا ضروری ہے، ان کو آج ہم مختصر الفاظ میں جانیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہونا لکھا جا چکا ہے وہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اچھے برے حالات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اب اگر جس کے حالات اچھے ہوں تو اس کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اب جس کے حالات برے ہوں تو اس کو مایوس نہیں ہونا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہی سمجھنا ہے کہ اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت و مصلحت ہوگی جو مجھے نظر نہیں آتی۔ پھر چھٹی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بات پیش آ جائے جو اپنے ذہن کے، اپنے سوچ کے، اپنی سمجھ کے خلاف ہو تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، میں اگر ایسا نہیں کرتا، میں ویسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ لہٰذا اور یہ بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سب کچھ تقدیر میں ہے موجود، سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر میرے عمل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایسا سوچنے سے بھی سختی سے شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اچھائی کو اختیار کرنے کی بھی راہ اور اختیار کھلا ہوا ہے، اور برائی کو اختیار کرنے کی راہ بھی کھلی ہوئی ہے اور اختیار بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس راہ میں چلنا چاہتا ہے اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی راہوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں، راستے کھولتے ہیں۔ تو اچھائی کا اختیار کرنے کے لیے، اچھائی کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو خود بخود اچھائی کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور وہی اچھے کام ہم سے صادر ہوں گے۔ پھر اخیر بات جو پہلے بھی کہی گئی کہ پچھلی امتیں میں تباہی اور بربادی کا اور ان کے ہلاک ہونے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثے کیے تھے۔ اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنے سے اور ڈسکشن کرنے سے اور اپنے افکار کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا۔ بنیادی طور پر تقدیر کے سلسلے میں ہمیں جو باتیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو ایک اضافی کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ شعائر اسلام کیا چیز ہے؟ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، یعنی علامت، نشانی۔ شعائر اسلام مطلب وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اسلام کفر سے ممتاز ہوتا ہے، اسلام اور کفر میں فرق پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی وہ علامتیں جن کے ذریعے سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، اذان ہے، اقامت ہے، حج ہے، قرآن کریم ہے، کعبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، قربانی ہے، رمضان شریف ہے، دونوں عیدیں ہیں، جماعت کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شعائر اسلام کہلاتی ہیں، اسلام اور کفر اس کے ذریعے سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب اسی طرح تمام چیزیں جن کا اسلامی شعائر میں سے ہونا یقینی طور پر ثابت ہے، ان تمام کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو حقیر سمجھنا یا ان چیزوں میں سے کسی بھی کام کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اسلام اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے سختی سے بچنا چاہیے، اور شاعر کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو چیزیں کفر کے شاعر ہیں، جیسے جو کفر کے اور غیر مسلمین کے، تو عیسائیوں کے، یہودیوں کے جو تہوار ہوتے ہیں تو وہ ان کے شاعر ہوتے ہیں،
وہ ان کی پہچان کی علامتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، ان کا مذہب اسی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں ان میں شرکت کے ساتھ کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے مذہب کے تہوار ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہوگا، ورنہ پھر انسان جب دوسروں کے شعائر میں شریک ہوگا تو پھر وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ جو ہے انہی میں سے ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، اور سب سے زیادہ مشابہت خصوصاً ان کے مجلسوں میں، ان کے دعوتوں میں یا ان کے تہواروں میں شریک ہونے کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شریک ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اگر ان سے خوش ہو کر اس کو اچھا سمجھ کر شریک ہو رہا ہے تب تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہوئے اور اس کو گندہ سمجھتے ہوئے شریک ہوگا تب بھی وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ جب وہ اس چیز کو وہ غلط سمجھ رہا ہے، اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، پھر بھی اس کو جانتے بوجھتے کر رہا ہے، تب بھی اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس کو شعائر اسلام پر عمل کرتے ہوئے دیگر مذاہب کے جو علامتیں اور نشانیاں ہیں، تہوار ہیں، ان میں سختی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، کتنی باتوں پر تقدیر میں ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور شاعر اسلام کیا ہوتے ہیں، اور شاعر اسلام کے ساتھ کیسا اعتقاد ہونا چاہیے، اور دیگر مذاہب کے اور دیگر قوموں کے جو شاعر ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان کے مذاہب کے، ان سے سختی کے ساتھ دور رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔